بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 13 بحث التوابع شرم اللہ جامی۔ آج ہم ومن ثم اے ومن اجل کون الوصف الثانی فی الخمسة البواقی سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کی سبق میں جو کچھ پڑھیں گے اس سے متعلق عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور پھر عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو سبق کی عبارت پر غور فرمائیں۔ ومن ثم اے ومن اجل کون الوصف الثانی فی الخمسة البواقی کالفعل حسن قام رجل قائد غلمانه كما حسن يقعد غلمانه وحسن أيضا قاعدة غلمانه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي كما حسن تقعد غلمانه وضعف قام رجل قاعدون غلمانه لأنه بمنزلة يقعدون غلمانه وإلحاق علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما ضعيف ويجوز من غير حسن ولا ضعف قعود غلمانه وإن كان قعود جمعا أيضا كقاعدون لأنك إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظا عن موازنة الفعل ومناسبته لأن الفعل لا يكسر فلم يكن قعود غلمانه مثل يقعدون غلمانه الذي اجتمع فيه فاعلان فيه في الظاهر إلا أن تخرج الواو من الاسمية إلى الحرفية إلى الحرفية أو يجعل المظهر بدلا من المضمر أو يجعل الفعل خبرا مقدما على المبتدأ۔ ومن ثم أي ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بحث فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ صفت کی دوسری قسم صفت بحال متعلق الموصوف اپنے مطبوع کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے، بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے اور ما بقی 5 چیزوں میں وہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ما بقی 5 چیزوں میں یعنی مفرد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں صفت بحال متعلق الموصوف فعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو قواعد فعل کے مذکر اور مؤنث لانے کے ہیں، فعل کے مفرد، تثنیہ اور جمع لانے کے ہیں، وہی قواعد صفت کی دوسری قسم کے بھی ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ان قواعد کی تفصیل بیان فرمائی۔ اب فرماتے ہیں کہ ان قواعد کی روشنی میں حسنہ یہ بات بلی ہے، اچھی ہے اور یہ بہت ہی خوب ہے کہ قام رجل قاعد غلمانہ کہا جائے، جس طرح کہ یقعد غلمانہ کہا جاتا ہے۔ قام رجل قاعد غلمانہ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ رجل موصوف، قاعد اس کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر قامہ کے لیے یہ فاعل ہے۔ پھر قاعد جو ہے اس کا فاعل غلمان و اس میں ظاہر ہے، اور فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو مفرد لایا جاتا ہے جیسے یقعد غلمانہ میں، تو اسی طرح یہاں پر یہ جو تابع ہے رجل کا یہ بھی مفرد آئے گا غلمانو اس میں ظاہر کی وجہ سے۔ اور اسی طرح قاعدۃ غلمانہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر بھی قاعدۃ کا جو وہ ہے اسم فاعل ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاعد اور قاعدۃ دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں یہ خوب ہیں، اچھے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ غلمان یہ جمع ہے اور یہ جمع جو ہے یہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث اور مذکر اس میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا جو عامل ہے فعل اس کو ہم مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے کہ فعل کا یہ ضابطہ ہے کہ جب مؤنث غیر حقیقی ہوں
تو فعل مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جس طرح کہ یقعد غلمانہ اور تقعد غلمانہ کہنا یہ بہتر ہے۔ تو فرماتے ومن ثم ای ومن اجل کون الوصف ثانی فی الخمسۃ البواقی، اور اسی وجہ سے یعنی اس بنا پر کہ وصف ثانی یعنی تابع کی دوسری قسم تابع صفت بحال متعلق الموصوف ما بقی 5 چیزوں میں، خمسۃ البواقی سے مراد مفرد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث سے ان 5 چیزوں میں یہ صفت ثانی جو ہے فعل کی طرح ہے، حسنا فعل کی طرح ہونے کی بنا پر اچھا ہے، خوب ہے، قام رجل قائد غلمانہ کہنا، اور اسی طرح قام رجل قائدۃ غلمانہ کہنا بھی ٹھیک ہے، کما حسن یقعد غلمانہ جس طرح کہ یہ بات اچھی ہے کہ یقعد غلمانہ کہتے ہیں، وحسن ایضاً اور یہ بھی اچھا ہے کہ قائدۃ غلمانہ کہے۔ تو اب قائدۃ رجل کا اعتبار نہیں ہوگا، ما بعد غلمان کے اعتبار ہوگا، غلمان جمع مؤنث غیر حقیقی ہے، تو لہذا یہ مفرد اور جمع دونوں طرح ہم ذکر کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں طرح ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ لأن الفعل مؤنث غیر حقیقی، اس لیے کہ فعل جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہے، کما حسن تقعد غلمانہ جس طرح کہ تقعد غلمانہ بھی اچھا ہے، وضعف قام رجل قائدون غلمانہ، البتہ قام رجل قائدون غلمانہ جیسی مثال پڑھنا جیسے پڑھنا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ضعیف کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجل کا اعتبار تو نہیں، ما بعد کا اعتبار ہے، اور ما بعد جب اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد لایا جاتا ہے، قائدون کو آپ جمع لے کر آئیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف ہوا۔ اور اس کی ضعف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 فاعلیت جمع ہو رہے ہیں، ایک قائدون میں وہ ضمیر اور دوسرا غلمان اس میں ظاہر، تو 2 فاعلیت کا اجتماع یہ برا ہے، ضعیف ہے۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وضعف قام رجل قاعدون غلمانہ جیسے مثال کہنا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لأنہ بمنزلت یقعدون غلمانہ اس لیے کہ یہ مثال یقعدون غلمانہ کے مرتبے میں ہے۔ تو جس طرح یقعدون غلمانہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں پر وہ ضمیر اور غلمان 2 فاعل جمع ہو رہے ہیں، تو اسی طرح قائدون غلمانہ کہنا بھی ضعیف ہوگا۔ وإلحاق علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهر ما ضعيف، اب ضابطہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع کو لاحق کرنا یہ بات ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے کہ 2 فاعلیت کا اجتماع لازم آئے گا اس سے، اور یہ بات ٹھیک نہیں، تو یہی ضابطہ سمجھا رہے ہیں۔ وإلحاق علامتي المثنى والمجموع، مثنى اور مجموع کی 2 علامتوں میں سے ایک کو لاحق کرنا فی الفعل المسند ایسے فعل کے ساتھ جس فعل کی اسناد کی گئی ہو الی ظاہر ما فاعل اس میں ظاہر کی طرف، ضعیف یہ الحاق مبتدا کی خبر ہے، یہ بات کمزور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ ويجوز من غیر حسن ولا ضعف قعود غلمانہ، البتہ قعود غلمانہ جیسی مثالوں میں سے جو مثالیں ہیں یہ نہ اچھے ہیں اور نہ ضعیف، اس کو نہ ہم حسن کہہ سکتے اور نہ ضعیف کہہ سکتے ہیں، یعنی قعود غلمانہ کہنا یہ درست ہے، یعنی قائدن کی جمع قائدون تو نہیں لا سکتے جب غلمان اس میں ظاہر ہو، لیکن قعود غلمانہ اگر آپ کہیں تو یہ بات درست ہو سکتی ہیں، اس کو آپ نہ حسن کہہ سکتے ہیں اور نہ ضعیف کہہ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ قائدون اور قعود دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ قائدون یہ جمع سالم ہے اور قعود یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جمع مکسر کی جب اضافت کی جائے اور جمع مکسر کی جب اضافت کی جائے تو اس سے فعل کی مشابہت ختم ہو جاتی ہے، اور جمع مکسر میں جب فعل کی مشابہت باقی نہیں رہتی
تو وہ فعل کے قواعد جو اس قائدن یا قائدون میں لازم تھے تو وہ قواعد بھی اب اس کے ساتھ جو ہے لاگو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں رہتے. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ حُسْنٍ وَلَا ضَعْفٍ، بغیر حسن اور بغیر ضعف کے ان جیسی مثالوں کا پڑھنا جائز ہے، یعنی قعود غلمانہ. وَإِنْ كَانَ قعود جمع، اگرچہ اس مثال میں قعود جمع ہے اور اجتماعی فاعلیت بظاہر لازم آ رہی ہے قائدون قائدون کی طرح. لأنک، یہ کہنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اذا کسرت الاسم المشابہ للفعل، جب ہر وہ اسم جو فعل کے مشابہ ہو اس کی جب تکسیر کی جائے گی، اس کا جب جمع مکسر بنایا جائے گا تو خرج لفظا عن موازنۃ الفعل و مناسبتہ، تو یہ فعل کی موازنت اور مناسبت سے جو ہے لفظا نکل جاتا ہے. لأن الفعل لا یکسر، اس لیے کہ فعل کی تکسیر نہیں کی جاتی. فلم یکن قعود غلمانہ مثل یقعدون غلمانہ، تو اب قعود غلمانہ جیسی مثال یہ یقعدون غلمانہ کی طرح نہیں رہے. وجہ یہ ہے کہ یہ فعل یہ تکسیر کی بنا پر فعل سے دور ہٹ چکے ہیں اور فعل کے ساتھ تشبیہ بالکل باقی نہیں رہی. جب فعل کے ساتھ تشبیہ باقی نہیں رہی، فعل سے دور ہٹ چکے، تو اب ہم فعل کے قواعد اور ضوابط بھی اس میں ہم لاگو نہیں کر سکتے. یعنی اس فعل کی مثال، اس فعل کی جو وجہ تھی اس میں یہ تھی کہ دو فاعلیت جمع ہو رہی تھی، ایک ضمیر اور دوسرے اس میں ظاہر. تو اب یہاں پر وہ چیز نہیں، تو لہذا اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں. الذی اجتمع فیہ فاعلان فی الظاہر، اس لیے کہ اس میں دو فاعل جمع ہو رہے تھے، ایک ظاہر اور ایک جو ہے ضمیر. الا ان تخرج الواو من الاسمیۃ الی الحرفیہ. اب مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ حسن، یہ جو مثالیں ہیں قائدون غلمانہ، تو یہ جیسی مثالیں تو ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ تفصیل گزر چکی، لیکن مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ قائدون غلمانہ جیسی مثالوں میں اگر آپ واو کو اسمیت سے نکال کر حرفیت کی طرف منتقل کر دیں، یعنی آپ اس کو اسم ہی نہیں شمار کر دیں، مطلقاً حرف ہی شمار کریں، اس کو آپ ضمیر ہی کا درجہ نہ دیں، اس کو آپ فاعلیت ہی کا درجہ نہ دیں، بلکہ محض آپ اس کو جو ہے علامت تثنیہ یا علامت جمع قرار دے دیں. جس طرح کہ ضربت ہندن میں تا جو ہے یہ جو ہے علامت تانیث ہے، فاعل کی علامت نہیں ہے. تو اس جیسی جب اسمیت سے ہٹا کر آپ نے اس کو حرف بنا دیا تو پھر چونکہ اجتماع فاعلان لازم نہیں آ رہا، تو اس لیے پھر قائدون غلمانہ جیسی مثالیں یہ درست ہوگی. الا ان تخرج الواو من الاسمیۃ الی الحرفیہ. فرماتے یقعدون غلمانہ یا قائدون غلمانہ جیسی مثالیں درست ہو سکتی ہیں بئی طور کہ واو کو اسمیت سے حرفیت کی طرف نکالا جائے، منتقل کیا جائے. او یجعل المظہر بدلا من المضمر، یا اس کی دوسری ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں کہ قائدون غلمانہ میں جو اس میں ظاہر ہے غلمان، اس کو آپ بدل قرار دے دیں یقعدون کے وہ ضمیر سے، یقعدون میں وہ ضمیر فاعل اور مبدل منہ ہو اور غلمانہ اس سے بدل واقع ہو جائے. یہ اس کی دوسری ترکیب ہو جائے گی. یہ اس ترکیب میں کے اعتبار سے بھی یہ درست ہوگا. او یجعل المظہر بدلا من المضمر او یجعل الفعل خبرا مقدما علی المبتدأ، یا پورے فعل کو آپ خبر مقدم اور غلمانہ کو آپ مبتدا مؤخر قرار دے لیں. مثلا آپ کہے کہ یقعدون غلمان یقعدون فعل فاعل خبر مقدم جملہ فعلیہ خبریہ اور غلمان مرکب اضافی مبتدا مؤخر ہو جائے گا. او یجعل الفعل خبرا مقدما، یا فعل کو خبر مقدم قرار دیا جائے علی المبتدا، مبتدا پر غلمان کو مبتدا بنا دیا جائے، تو پھر اس کی ترکیبیں درست ہو جائے گی. تو گویا کہ یقعدون غلمانہ کی جوازی ترکیب ہمارے پاس تین بن گئی. ایک یہ کہ یقعدون یہ فعل فاعل ہوں اور غلمانہ ہوں یہ فعل فاعل میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، غلمانہ یہ مبتدا مؤخر مرکب اضافی. اور پھر دوسری ترکیب ہے کہ یقعدون فعل فاعل وہ ضمیر مبدل منہ غلمانہ مرکب اضافی، اس سے بدل واقع ہیں. اور تیسری ترکیب کی یقعدون میں وہ ضمیر کو ہم فاعل قرار دے دیں، غلمانہ کو بھی فاعل قرار دے دے، تو یہ بری ترکیب ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجتماع فاعلان لازم آ رہے. اور چوتھی وجہ اس میں یہ ہے کہ یقعدون
فعل اور غلمان و مرکب اضافی اس کے لیے فاعل ہو جائے گا، وہ ضمیر علامت جمع ہے، اس کو ہم فاعل ہی نہ قرار دے دیں، یعنی تخرج الواو من الاسم، اس کو ہم نے صرف حرف قرار دے دیا، تو پھر یہ ترکیبیں اس کے جواز کی صورتیں بن جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ خلاصہ سبق یہ ہوا کہ ہم نے تابع کی دوسری قسم سے متعلق پڑھا کہ یہ مابقی 5 چیزوں میں، یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، لہذا جو فعل کے قواعد ہیں وہی اس کے قواعد بھی ہوں گے۔ پھر اس کی مثالیں مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کر دی، لہذا جہاں جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہوں تو اس کو مفرد لایا جائے گا، موصوف کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر ہم نے قاعدن کی جمع قعود لے کر آئے، یعنی قعودن کے وزن پر ہم لے کر آئے، جمع مکسر ہم لے کر آئیں، تو پھر اس صورت میں اس میں ظاہر کا اعتبار تو کیا جائے گا، لیکن یہ ترکیب جو ہے اس کو ہم حسن اور ضعیف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کی تکسیر کی وجہ سے فعل سے مشابہت ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔